واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله نیچے کریں اما بعد فان خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الهدی هدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ تمام قسم کی تعریفات اور حمد و ثناء اللہ مالک الملک کے لیے ہیں جو تمام کائنات کے خالق، مالک اور رازق ہیں، جو اپنے بندوں پر بے شمار انعامات کرنے والے ہیں، جو ہمیشہ سے ہیں اور ہمیشہ ہی رہیں گے، نہ جن کی ذات میں کوئی شریک ہے نہ جن کی صفات میں کوئی شریک ہے۔ حمد و ثناء کے بعد لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہوں اس ہستی اقدس و مقدس پر کہ جن کا نام نامی اور اسم گرامی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، جنہیں تمام کائنات کا ہادی، رہنما، مقتدی، پیشوا، رہبر، امام بنا کر بھیجا، اور جن کے قلب اطہر پر اللہ رب العزت نے اپنی آخری کتاب حمید کو نازل فرمایا۔ حمد و ثناء اور درود و سلام کے بعد لاکھوں رحمتیں ہوں آپ کے صحابہ پر، امت کے ادیبوں، شہیدوں، واعظین، مبلغین، محدثین، مصنفین پر کہ جن کی وجہ سے اسلام ٹھیک اور مکمل حالت میں ہم تک پہنچا۔ معزز سامعین گرامی قدر، حجیت حدیث، اتباع رسول، محبت رسول کے حوالے سے گزشتہ کئی خطبات سے آپ کے سامنے چند گزارشات کو رکھ رہا ہوں۔ آج اس موضوع کو، اگرچہ یہ موضوع بہت لمبا اور طویل ہے، لیکن سمیٹ کر انشاءاللہ سیرت النبی کا مستقل موضوع شروع کریں گے، اور بیچ میں درمیان میں جو ماہ و سال یا ایام دین کے حوالے سے شریعت میں معروف ہوں گے، ان کے حوالے سے بھی اپنی گزارشات کو رکھتے جائیں گے۔ سیرت النبی کے جمعوں کو شروع کرنے سے قبل آج جو بات آپ کے سامنے رکھنا مقصود ہے، بڑی عام فہم اور مشہور حدیث ہے، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ آج معاشرے کے احوال کو مد نظر رکھتے ہوئے ضروری نہیں ہوتا انسان کوئی لمبا چوڑا خطبہ اور تفصیلی بحث کرے، صرف ایک حدیث انسان کا سارا منہج اور عقیدہ بدل سکتی ہے۔ حدیث کیا ہے؟ تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کو، اس کے والد، اس کی اولاد یعنی اس کے والدین، اس کی اولاد مذکر ہو مؤنث ہو جمع، اور تمام دنیا کے انسانوں سے بڑھ کر محبوب نہ ہو جائیں۔ بات یہاں پہ بھی مکمل ہے، لیکن میں اور آپ حدیث تو سنتے ہیں، اس کے پہلوؤں کے اوپر غور نہیں کرتے۔ ایمانداری سے بتلائیے، آج جتنے بھی بیٹھے ہیں، ہمیں تو مال کی محبت رسول اللہ سے آگے ہے، ہمیں تو حوث زر کی محبت، زر کی، زن کی، ہر چیز کی محبت رسول اللہ سے آگے ہے کہ نہیں ہے؟ چاہے کہنے کو مسلمان ہیں، یقین مانیے اگر محبت کے اندر رسول اللہ نمبر 1 پہ، نمبر 1 پہ نہ ہوئے تو اس بندے کا سارا عمل ہی ضائع ہے۔ اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں وہ بندہ مومن ہی نہیں جس کو میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم پوری دنیا میں سب سے زیادہ محبوب نہ ہو جائیں۔ میرا اور آپ کا حال کیا ہے؟ مال کی محبت اتنی ہے کہ رسول اللہ کی بات کو نہیں ماننا، حرام کھا کے بھی اگر مال اور تجوری برتیا بر لو، کیا یہ محبت ہے؟ محبت رسول اللہ سے کرنے کا دعویٰ ہے، لیکن غیر محرم عورت کا چہرے کا طواف کرنا ہے، یہ محبت ہے؟ یہ محبت کے منافی چیزیں ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت حقیقی معنوں میں ایسی ہونی چاہیے کہ بیٹا کٹ جائے، والد کٹ جائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اور ان کی بات کے اوپر آنچ کو نہیں آنے دینا۔ ہم رسول اللہ کی ذات کو تو بڑا مانتے ہیں، لیکن بات اپنے اپنے فقیہ، اپنے اپنے مولوی، اپنے اپنے علامہ کی سب سے اعلیٰ اور افضل سمجھتے ہیں۔ رکیے، ایمانداری سے بتائیے، آپ کی بہن ہو، آپ کی بیٹی ہو، کوئی اس کو طلاق دے دے، آپ کا اس کے بارے میں رویہ کیا ہوگا؟
آپ کہیں گے آج کے بعد میرے گھر میں نہ آئے، میرے محلے میں نہ آئے، میرے علاقے میں نہ آئے، سارے تعلق ختم۔ حضرت عمر کے کان میں یہ اطلاع پہنچی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بیویوں کو طلاق دے دیا۔ ان بیویوں میں حضرت عمر کی بیٹی شامل ہیں کہ نہیں؟ حضرت حفصہ بھی شامل ہیں۔ حضرت عمر کے دل کو چوٹ لگی، اطلاع مل گئی ہے، بیویوں کو سب کو طلاق دے دی گئی ہے۔ اٹھے، کہا میں پوچھ کے آتا ہوں۔ پوچھنے کے لیے جا رہے ہیں، رستے میں جو باتیں کر رہے ہیں وہ بھی محدثین نے محفوظ کر لی ہیں۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ اچھا حفصہ کو بھی طلاق ہوگی، حفصہ نے ضرور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو دکھایا ہوگا، اپنی سگی بیٹی ہے۔ محبت کا تقاضا کیا ہے؟ یہ محبت کے تقاضوں کے اوپر علماء نے کتابیں لکھی، بڑی لمبی چوڑی بات ہے، آپ کو عام فہم، آسان فہم کر کے سمجھا رہا ہوں، صرف ایک ہی تقاضا آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ کہا میری بیٹی نے رسول اللہ کو تکلیف پہنچائی ہوگی۔ اچھا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کے ذرا پوچھتا ہوں، اگر میری بیٹی نے، وہ کون ہوتی ہے میرے پیغمبر اور رسول کو تکلیف اور دکھ پہنچانے والی، اگر میری بیٹی نے رسول اللہ کو تکلیف پہنچائی ہوگی، میں رسول اللہ سے اجازت مانگوں گا، لَأَضْرِبَنَّ عُنُقَهَا، اور اس کی گردن کو تن سے جدا کر دوں گا۔ بتائیے محبت یہ ہے کہ نہیں؟ یہ محبت ریکوائرڈ ہے، یہ شریعت کا مطلوب و مقصود ہے۔ اپنی سگی بیٹی کے بارے میں، جن کے بارے میں اطلاع مل رہی ہے کہ طلاق ہو گئی ہے، اگرچہ طلاق نہیں تھی ہوئی، نبی کریم نے ایلا کیا تھا، وہ ایک الگ مسئلہ لمبا جوڑا، جا کے رسول اللہ سے اجازت مانگوں گا اور کیا کروں گا۔ لوگوں اس جملے کے اوپر غور کرو، آج کون سا باپ ایسا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسی محبت کرتا ہے؟ اللہ کی قسم تم اس وقت تک مومن نہیں ہو جب تک تم رسول اللہ سے ویسی محبت کرنے نہ لگ جاؤ جیسی صحابہ نے کی ہے۔ اور کم از کم درجہ کیا ہونا چاہیے؟ تمہارے والدین، تمہاری اولاد، دنیا کے ہر رشتے ناتے، دنیا کی جتنی مخلوقات ہیں، ان میں سے سب سے زیادہ محبت کس سے ہونی چاہیے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہونی چاہیے۔ عبداللہ ابن ابی غزوہ بنی مستلق میں رسول اللہ کے ساتھ تھا، اس نے چند توہین آمیز الفاظ کہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ ابن ابی کے بیٹے کو بلایا، کہا آپ کے والد نے میرے بارے میں یہ الفاظ کہے ہیں۔ بیٹے کی پیشانی کے اوپر شکنیں پڑ گئیں، اسلام کو قبول کر چکا ہے، صحابی ہے۔ کہا اللہ کے رسول آپ جانتے ہیں کہ میرے باپ کے ساتھ کیا معاملہ ہے، پورا مدینہ جانتا ہے، پورا یثرب جانتا ہے کہ میں اپنے باپ کا اتنا مؤدب ہوں کہ کبھی آنکھ اٹھا کر ان کے چہرے پہ ٹکائی نہیں ہے، اتنا ان کا روب اور دبدبہ اور احترام ہے، کبھی ان کے آگے سے بولا نہیں، وہ حکم دیتے ہیں، تعمیل کرتا ہوں، ان کے راہ میں آنکھوں کو بچھاتا ہوں، ان کے قدموں کے اندر اپنے ہاتھوں کو رکھتا ہوں۔ وَأَمَّا فِيكَ، لوگو اللہ کی قسم عبداللہ ابن ابی کے بیٹے کے جو الفاظ ہیں اگر آپ عربی میں پڑھیں آپ کی آنکھوں میں پانی آ جائے۔ میں اپنے باپ کا اتنا مؤدب ہوں کہ عمر بیت گئی، جوانی بیت گئی، میں نے صحیح سے اپنے باپ کی شکل کو بھی نہیں دیکھا کہ کہیں گستاخی نہ ہو جائے۔ وَأَمَّا فِيكَ، لیکن اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بات آپ کی آ جائے، لو امرتنی، اگر آپ مجھے حکم کریں، ابھی لَقَتَلْتُهُ، ابھی عبداللہ ابن ابی کا بیٹا جائے گا اپنے باپ کی گردن کو تن سے جدا کر دے گا۔ رسول اللہ نے کہا اس لیے نہیں تھا بلایا، صرف آگاہ کرنا تھا۔ لوگ کہیں گے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ارد گرد کے ساتھیوں کو قتل کرواتے ہیں، مراد یہ نہیں تھی، صرف آپ کو اطلاع دینی تھی۔ وہ بیٹا جس نے کبھی باپ کے ساتھ گستاخی نہیں تھی کی، رسول اللہ نے منع کر دیا، لیکن دوڑتا ہوا مدینہ کے چوک میں پہنچا جہاں سے قافلے نے گزرنا تھا۔ باپ کا اونٹ آیا،
اس کی لگام کو پکڑ لیا۔ باپ حیران رہ گیا، یہ میرا بیٹا جس نے میرے رستے سے ہمیشہ رکاوٹوں کو دور کیا ہے، آج میرے اونٹ کی لگام پکڑ کے کھڑا ہے۔ ہاں کھڑا ہے، کیونکہ مسئلہ ایمان کا آ چکا ہے۔ کہا آپ نے میرے پیغمبر اور رسول کے بارے میں ہرزہ سرائی کی ہے، میں آپ کا بیٹا اس وقت تک آپ کو مدینے میں داخلے کا پرمٹ نہیں دوں گا، مدینہ میں داخلے کی اجازت نہیں دوں گا جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پروانہ نہیں آ جاتا، جب تک ان کا پیغام نہیں آ جاتا کہ آپ مدینے میں داخل ہو سکتے ہیں کہ نہیں ہو سکتے۔